لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما بعد الدنيا إلا الجنة أو النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا، تحریفات، تحلیلات، تسبیحات اللہ پاک کی ذات کے لیے خاص. درود و سلام ہو امام الانبیاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاکیزہ ہستی تے بحمد اللہ و بفضل اللہ. الحمدللہ اساں تھوڑی دیر واسطے اللہ دے گھر دے اندر قرآن و حدیث دا آواز سننے واسطے جمع ہویا. اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا جڑا ہے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. ہر بندے دی ایک خواہش اور تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ من دنیا دے اندر بھی عزت اور مقام حاصل ہو جائے اور آخرت والے دن بھی اللہ دے ہاں میں کامیاب ہو جاواں اللہ دے دربار دے اندر. تو اللہ دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ پاک لوگوں کو عزت دیندا ہے، مقام دیندا ہے، عظمت اور شان عطا فرماندا ہے قوماں نوں. فرمایا قرآن مقدس دی وجہ تو، اور فرمایا اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک بہت سارے لوگاں نوں بہت ساریاں یعنی عزت بھی ملتی ہے تو قرآن دی وجہ تو، اور ذلت اور رسوائی دا اگر انسان دے دل تے ٹھپا لگتا ہے تو فرمایا وہ بھی قرآن دی وجہ تو. جڑا قرآن نال تعلق و نسبت اور محبت جوڑتا ہے، قرآن نو اپنے سینے نال لگایا، عزت جڑی ملتی ہے انسان نو قرآن مقدس دی عزت کرن دی وجہ تو، اللہ دی کتاب دے نال محبت کرن دی وجہ تو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث مبارکہ اللہ دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی کول حاضر ہوئے چند آدمی. نواں انہیں اسلام قبول کیتا. ایک قبیلے دے چند آدمی اللہ دے محبوب پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے آکھن لگے جی ساڈے وچوں کوئی امام مقرر کرو جڑا سن امامت کرائے، نماز پڑھائے. آپ نے پوچھا تواڈے وچوں قرآن کس نو زیادہ یاد ہے؟ قرآن کس نو زیادہ یاد ہے؟ حالانکہ سفید ریش وڈیری عمر دے بندے بیٹھے سن، لیکن سارے چپ. ایک نوجوان بولے جی میں نے زیادہ یاد ہے قرآن، حفظت سورتن قضا و قضا، میں فلانی صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے. تو آپ نے اس نوجوان نو امام مقرر کر دیتا.
وڈیری عمر دے بندے بیٹھے لیکن نوجوان نو امام مقرر کیتا کس وجہ تو کہ اس نو قرآن زیادہ یاد ہے. اس تو معلوم ہویا کہ عزت ملتی ہے تو قرآن دی وجہ تو زندگی دے اندر بھی اور موت تو بعد بھی کہ غزوہ صحابہ اکرام شہید ہو جدوں تدفین دا ٹائم آیا وقت آیا تو آپ نے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ قبرہ تیار کرو. صحابہ اکرام قبرہ تیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. قبرہ تیار ہو گیا کہ مرن تو بعد بھی عزت و شان ہے تو قرآن والے بھی کہ اللہ عزت اور بلندی عظمت اور شان عطا فرما دے. قرآن دی قدر کرنی ہوئے تم قرآن میں پڑھن دی وجہ تو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. فرمایا لوگوں سن لو توجہ نال دھیان نال. اللہ کریم دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا دے اندر بھی اعلیٰ بن جاواں, اللہ دے ہاں بھی میری عزت دے قدر ہوئے, معاشرے دے اندر بھی میری عزت دے قدر ہوئے, علاقے دے اندر شہر دے اندر گھر بار دے اندر میری عزت دے قدر ہوئے, فرمایا قرآن نال محبت کرے, قرآن دی تلاوت کرے, قرآن دی آیات تے عمل کرے. اس وجہ تو فرمایا اللہ پاک نو اس نو عزت شان تے مرتبہ تے سر بلندی عطا فرمان گے. اور فرمایا کہ جڑا بندہ ان قرآن تو دور ہو جاندا ہے, قرآن دی تلاوت نہیں کردا, قرآن دی آیات تے عمل نہیں کردا, اللہ کریم فرماندا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا ایسا بندہ جڑا اللہ دے ذکر تو دور ہوندا ہے, اللہ دے قرآن تو دور ہوندا ہے, فرمایا اللہ پاک اس دی معیشہ جڑی ہے دنیا دے اندر بھی تنگ کر دیندا ہے. اللہ اکبر. فرمایا انجیار اے بندہ جڑا جدوں قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر جا رہے ہوئے گا, اللہ پاک نے اس نو انیا کر کے اٹھاونا ہے. اللہ نے فرماونا ہے کہ دنیا تے تو قرآن کو نہ بڑھیا رہ گیا, آج ویک میری رحمت کو قرآن تے اللہ دے ذکر کو دنیا تو دور رہے, آج اللہ دی رحمت کو معلوم ہو رہا ہے. اس وجہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے دنیا دے اندر رحمت قرآن والی رحمت دے نال تعلق تے نسبت تے محبت پیدا نہیں کیتی. اس اپنے بچے ہوئی قرآن دی تعلیم دے واوے ناظرہ الحمدللہ تھے مکمل کیتا ہے بچے نے ماشاءاللہ جی. اور پھر قرآن پاک حفظ کرنا, قرآن نو ترجمے نال پڑھنا بڑا ہی سعادت دا مقام ہے. اس دور دے اندر جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے, قرآن پاک دی تلاوت کرتا ہے, خصوصی طور تے اللہ دے انعام دے اندر ہے, اللہ دے انعام دے اندر ہے. تو فرمایا اس سے جڑی ملدی ہے مال تے رقبے نال نہیں ملدی, نہ شکل و صورت دے سونا من نال ملدی ہے, عزت ملدی ہے اللہ دے قرآن دے نال. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ دیا عزت والا مقام والا شان والا وہ بندہ ہے کہ جڑا بندہ اللہ تو زیادہ ڈرن والا ہے, جس کے دل کے اندر اللہ دا خوف اور ڈر موجود ہے. فرمایا وہ اللہ دیا مقام تے عزت و شان والا ہے. صحابہ کرام سبحان اللہ کیا ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شکل دے بھی سوڑے نہیں, کوئی خاندان دے بھی اچھے نہیں, لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر دی صحبت اختیار کیتی ہے, اللہ دی کتاب قرآن مقدس نال محبت پیدا کیتی ہے. اللہ نے شان تے مقام کتنا عطا فرمائے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر معراج تے گئے دے, اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو اپنے اس یار دی جٹیاں دی آواز تو سنا دیتی ہے. کس وجہ تو کہ دل دے اندر اللہ وسن والا ہی, اللہ دے ڈر اور اللہ دے محبوب پیغمبر دی محبت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اصل خطاب اور بیان تو انشاءاللہ استادی مکرم مقرر قرآن حضرت مولانا
قاری عطا اللہ حذیفی صاحب فرمان گے چند ایک آداب قرآن تے انشاءاللہ وقت میں اپنی بات ختم کرتا. پہلا ادب قرآن دا، سارے ساتھی توجہ کر سکتے. پہلا ادب قرآن دا، لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا قرآن نو ہاتھ لاون تو پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے کہ بندے دا جسم بھی پاک ہوئے، باوضو ہو کے قرآن نو ہاتھ لاونا. یہ پہلا ادب قرآن دا. کہ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور واقعہ کہ اپنی بہن دے کول آئے، آکھن لگی یہ نسخہ من دکھا تو صحیح، پہلے ماریا پیٹیا. آکھن لگی نسخہ من دکھا تو صحیح جسے تو تلاوت فرما رہی ہیں کر رہی ہیں. بہن نے پہلا سوال بھی یہ کیتا آکھے کہ جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ. اے پاک کلام میں لے آگئے، اس نو ہاتھ لاون تو پہلے پاک و صاف ہونا ضروری ہے. لا یمسہ الا المطہرون. پہلا ادب قرآن دا کہ قرآن نو ہاتھ لاون تو پہلے پاک و صاف ہونا ضروری ہے. اندیار فرمایا کہ ایک بندے دا جسم ناپاک ہے، اس نو قرآن زبانی یاد ہے تا وقت بھی قرآن دی تلاوت نہ کرے. ایک تا ہاتھ لاونا ہے، ایک زبانی یاد ہے، قرآن دا حصہ حافظ ہے، زبانی بھی تلاوت نہیں کر سکتا جسم ناپاک ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا ادب قرآن دا، فرمایا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ایک بندہ قرآن دی تلاوت شروع کرن لگے، فرمایا پہلے اللہ دی پناہ دی اندر آ جائے شیطان مردود دی شرطوں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فرمایا کہ جب قرآن دی قرات کرن لگو، تلاوت کرن لگو، پہلے تعوذ پڑھ لو، اللہ دی پناہ دے اندر آ جاؤ، شیطان مردود دے شرط پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ دی پناہ دے اندر آ رہا شیطان مردود دے شرط. یہ دوسرا ادب قرآن دا. فرمایا تیسرا ادب قرآن دا یہ ہے کہ کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کرنا. کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کرنا، کہ گھر دے اندر والد جڑے خود بھی تلاوت کرے، اپنے گھر والے نو آکے، اپنے بچے نو آکے. تیسرا ادب قرآن دا کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کرنا. اللہ پاک نے خود اپنے محبوب پیغمبر سید الانس والجان فخر الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر جڑا ایسا قرآن والے قلب مقدس سے نازل فرمایا اس کی خود بھی تلاوت کرو اور اپنے ساتھیوں کو رکھو تلاوت واسطے، اور فرمایا خصوصاً صبح دے ٹائم تلاوت کرو. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. میرا محبوب پیغمبر فجر دے ٹائم کیا ہے قرآن دی تلاوت کرو کثرت دے نال. سبحان اللہ. اللہ دے محبوب پیغمبر رات دے اندر بھی قیام کردے نے، قیام اللیل کردے نے، اتنا لمبا قیام کردے نے کہ حتیٰ کہ آپ دے پاؤں مبارک تے ورم آ جاندا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی کیا ہے کہ تسا امام الانبیاء تے ودتنی دقت تے مشکل تے اتنا لمبا قیام. آپ فرماندے نے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا کہ اللہ نے میں نے امام الانبیاء بنایا، یہ اللہ دا میں شکر ادا کر رہا. تو اس تو ایک گل معلوم ہو رہی ہو گئی کہ جڑے بندے کو نعمت مل جائے اس سے کیا کرے بھائی اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ بولے. تو اللہ دے محبوب پیغمبر بات مختصر. تیسرا ادب قرآن دا کہ کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کرنا. فرمایا جیڑا بندہ صبح دے ٹائم قرآن دی ایک آیت تلاوت کردا ہے
اللہ پاک اس نو اٹھ دی قربانی دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ ایک آیت تلاوت کرنا صبح دے ٹائم، کیوں صبح دا ٹائم حاضری دا ٹائم ہوندا ہے، فرشتے نازل ہوندے نے، اس واسطے فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم قرآن دی ایک آیت تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس نو اٹھ دی قربانی دا ثواب۔ سبحان اللہ۔ چوتھا ادب قرآن دا فرمایا کہ جدو قرآن پاک دی تلاوت کی جائے خاموشی نال، توجہ نال، دھیان نال قرآن نو سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرات کی جائے تو کیا ہے توجہ سے، دھیان سے قرآن کو سنو۔ فرمایا جڑ ویلے تسا قرآن توجہ نال دھیان نال سن سو، اس ویلے کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرما رہے لعلکم ترحمون، اللہ دیاں رحمتاں تو اتھے نزول ہوئے گا۔ چوتھا ادب قرآن دا کہ قرآن نو خاموشی نال سننا، سارے ساتھی یاد کر سن۔ پہلا ادب قرآن دا، قرآن نو ہاتھ لاون تو پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ادب قرآن دا، قرآن دی تلاوت شروع کرن تو پہلے تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا۔ تیسرا ادب قرآن دا، قرآن دی کثرت دے نال تلاوت کرنا۔ چوتھا ادب قرآن دا کہ جدو قرآن دی آیات تلاوت ہو رہی ہون فرمایا خاموشی نال قرآن نو سننا، یہ چوتھا ادب ہے قرآن دا۔ جڑا بندہ خاموشی نال قرآن سن سی، یہ قرآن والی رحمت جڑی ہے، نور جڑا ہے اس دے دل دے اندر گھر کر جاسے۔ لعلکم ترحمون، اللہ دی رحمت اسی ایسے بندے دے۔ اللہ اکبر، اللہ دے محبوب پیغمبر وادی نخلہ دے اندر قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے، جنات دی جماعت نے سنیا اور سنن تو بعد آکھن لگے آمنا بربنا، اساں اس کتاب دے نازل کرنے والے رب تے ایمان لے آیا۔ بڑی عجیب کتاب ہے، آئی تو پہلے اساں کتاب کلام سنیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولن نشرک بربنا احدا، آکھن لگے کہ آج تو بعد اساں اللہ دے نال شریک نہ کرسا۔ تو جڑا بندہ قرآن سندا ہے اس دا دل آپ پہ تسلیم کرتا ہے کہ وحدہ لا شریک ذات ہے تو ایک اللہ دی ذات ہے، خالق مالک ہے تو اللہ پاک ہے، داتا دستگیر ہے تو اللہ پاک ہے، قسمت کھوٹی اور کھری کرن والا ہے تو اللہ پاک ہے، نفع نقصان دا مالک ہے تو اللہ پاک ہے، اولاد دیون والا اللہ اکبر، دیوے یا نہ دیوے تمام تر اختیارات رکھن والی ذات ہے تو اللہ پاک ہے۔ تو اس واسطے فرمایا لعلکم ترحمون، ایسے بندے تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے جڑا توجہ نال دھیان نال قرآن نو سندا ہے۔ یہ چوتھا ادب قرآن دا۔ پانچواں ادب قرآن دا، افلا یتدبرون القرآن، فرمایا قرآن دی آیات دی اندر غور و فکر کرنا، کہ جڑا بندہ قرآن دی آیات دی اندر غور و فکر کردا ہے اللہ پاک اس دے عقائد دی بھی اور اعمال دی بھی اصلاح فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر، شرک تو بچ جاندا ہے، وہ من لیندا ہے کہ وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے اللہ کیسے کمال والا ہے جڑا قرآن دے اندر غور و فکر کردا ہے، اللہ کیسے کمال والا ہے، کیسی صفات والا ہے، کیسی شان دے عظمت دے مقام والا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ فرمایا الہ ایسے کمال والا ہے، ایسی شان والا ہے کہ جس دا علم بڑا وسیع میں، فرمایا وسع کل شیء علما، اللہ دا علم بڑا وسیع میں، فرمایا چاہے کوئی زمینہ دے اندر چیز ہے یا آسمانہ دے اندر ہے، رات دے اندھیرے دے اندر ہے یا دن دے اجالے دے اندر ہے، روشنی دے اندر ہے، ہر چیز نو جانن دے ویکھن والا، ہر ایک دی دعا نو سنن تے قبول کرن والا اللہ پاک۔
فرمایا نوح پیغمبر دا حال ویکھ لو، فرمایا ریگستانی علاقہ ہے، کشتی تیار کر رہے ہے کہ اللہ جان دے کہ کیویں پانی دا بندوبست کرنا ہے تے کشتی نو چلاونا ہے۔ کشتی نو چلاون والا اللہ پاک اللہ دے حکم دی تعمیل پہ کردا ہے اللہ دا پیغمبر۔ اندیار فرمایا یوسف پیغمبر جڑا ہے کنویں دے اندر پیا ہے تا اس دا بھی علم رکھن والا اللہ پاک کہ کیویں اس نو باہر لے آونا ہے تے تخت تے بٹھاونا ہے، اللہ اکبر۔ اندیار فرمایا یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر ہے تو اس دا بھی علم رکھن والا اللہ پاک کہ اسا کیویں مچھلی دے پیٹ دے وچوں باہر لے آونا ہے تے اس دی خوراک دا بندوبست کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اس واسطے فرمایا ہر چیز علم رکھن والا اللہ پاک کہ جڑا بندہ قرآن دے اندر غور و فکر کردا ہے اللہ پاک اس دے عقائد دی بھی اصلاح فرما دیندا ہے، اعمال دے اندر بھی ترقی ہو جاندی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، پانچواں ادب قرآن دا فرمایا قرآن دی آیات دی اندر غور و فکر کرنا۔ چھٹا ادب قرآن دا فرمایا کہ جدو قرآن دی آیت سن لئی ہے، قرآن دا مسئلہ سن لیا ہے تو اس نقطے کے کرنا ہے، عمل بھی کر کے دکھاونا۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ شراب دی حرمت تو پہلے اسا اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے چند ساتھیاں دے نال شراب پی رہے سن، شراب دی حرام ہون تو پہلے اچانک حضرت بلال دی اسا آواز سنی ہے کہ وہ اللہ دا پیغام سنا رہے سی، اللہ دے محبوب پیغمبر دا پیغام سنا رہے سی کہ لوگوں اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے۔ میں باہر آیا ہاں فرماندے نے دیکھے کہ بلال آواز لگا رہے اللہ دا پیغام اللہ دے رسول دا پیغام سنا رہے، تو میں جا کے اپنے ساتھیاں دسیا کہ اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے۔ تو سکے کیتا سارے جڑے برتن بھرے پیان شراب دے مدھا رہتے الٹا رہتے، حتیٰ کہ اپنے حلق دے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر لئی الٹی کر لئی۔ اے صحابہ کہ جنہاں نے فوراً اللہ دے محبوب پیغمبر دا پیغام سنے، اللہ دی کتاب دا پیغام، اللہ دا پیغام، اللہ دی آیات میں سنے، اس سے عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو چھٹا ادب قرآن دا قرآن دی آیات میں سنن تو بعد اس سے عمل بھی کرنا۔ تو چھ ادب قرآن دے، پہلا لا یمسہ الا المطہرون، ہاتھ لاون تو پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ دوسرا تلاوت کرن تو پہلے تعوذ پڑھنا۔ تیسرا کثرت دے نال قرآن پاک دی تلاوت کرنا۔ چوتھا ادب قرآن دا جدو قرآن دی تلاوت ہوئے تو خاموشی نال قرآن نو سننا۔ پانچواں ادب قرآن دا قرآن دی آیات دے اندر غور و فکر کرنا۔ اور چھٹا ادب قرآن دا قرآن دی آیات دی عمل کرنا۔ اور اللہ عزت شان بلندی عطا فرماندے قرآن دی وجہ تو کہ جڑا بندہ قرآن پڑھدا سمجھ کے پڑھدا اور سدھی نیت نال پہ سمجھدا ہوندا ہے، کوئی واز پہ کردے مقرر تو اس نیت نال باندا ہے کہ اللہ کرے میں سدھی راہ اور صراط مستقیم اور ہدایت والے رستے دی پہچان ہو جائے اور میرا دل جلائے اس نور قرآن دے نال منور ہو جائے۔ تو فرمایا ایسا بندہ جڑے ویلے ایک قرآن سنن واسطے آندا ہے اللہ پاک اس دی جھولی نو اپنے نور دے نال منور فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جڑا ہے کلام اسا نازل فرما رہے ہیں تواڈے قلب مقدس سے، فرمایا اس نو رحمت بھی بنا رہے ہیں، شفا بھی بنا رہے ہیں، نور بھی بنا رہے ہیں، لیکن فرمایا جڑا ہے قرآن نور تے رحمت شفا بنیا ہے، فرمایا رحمت للمؤمنین، اے مومنا واسطے رحمت بن گیا ہے، منن والے واسطے رحمت بن گیا ہے کہ جڑا قرآن دی آیات نو سمجھدا ہے، قرآن دی آیات تے عمل کرن دی کوشش کردا ہے، عمل کردا ہے، فرمایا اے نور قرآن دے نال صدر جڑا ہے منور ہو جاندا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی رحمت دے بارے اللہ کریم فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
فرمایا قرآن والی جڑی رحمت ہے محدود رحمت ہے، منن والیاں واسطے رحمت ہے، لیکن وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی جڑی رحمت ہے فرمایا لا محدود رحمت ہے، کہ جڑا مندہ ہے یا باویں نہیں مندہ پتھر مارے تاوی اللہ دے محبوب پیغمبران دے واسطے رحمت بن گیا، دعا کر رہے نے اس واسطے اللہ کریم فرما رہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن میرا نور رحمت اور شفا بن گیا ہے۔ قرآن دے اندر مرکزی مضمون جڑا اللہ نے بیان کیتا ہے اور اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس دا اگا اعلان بھی کروایا ہے۔ ان دے 2 منٹ چو اعلان سنا کے انشاءاللہ میں اجازت چاہ سکتا۔ دیکھو اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ دا تعارف کرا رہا ہے، سبحان اللہ جی، بات سمجھ آ رہی نا بھائی؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ فرمایا اللہ تے اللہ جس نے زمین نو تواڈے واسطے قرار چا بنایا ہے، ٹھکانہ چا بنایا ہے، فرش چا بنایا ہے، تو اللہ کے نسدی نہیں ہے، اور فرمایا والسماء بناء، اسمان نو تواڈے لئی چھت چا بنایا ہے، زمین نو تواڈے واسطے فرش چا بنایا ہے۔ فرمایا جڑے ویلے زمین بھی بنا لئی ہے، اسمان بھی بنا لیا ہے، وتسکے گی تے انسان نو بناونا شروع چا فرمایا ہے۔ فرمایا تواڈے ابا جان نو بنایا کا نسلہ دا سلسلہ جڑا ہے شروع چا فرمایا ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم، فرمایا میں انسان نو سونا کر کے بنایا جویں میں اللہ نو سونا لگدا ہے، میں اللہ نے انسان نو اپنی رحمت دے دعا ہتھاں نال بنایا ہے۔ فرمایا جدوں انسان نو بنا لے اس نو بناون تو بعد میں اللہ نے کلیا نہیں چھڈتا، بلکہ اس واسطے روزی دا سامان بھی میں اللہ نے تیار کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا پھلو ثمرات کا انتظام بھی میں اللہ کریم نے کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ فرمایا ملو بندیوں سارے کمال والی ذات ہے تو اللہ دی ذات ہے، نفع نقصان دیون والا تو اللہ، مشکل کشا حاجت روا داتا و دستگیر اللہ۔ اس واسطے فرمایا سور و پکار بھی کرنی نے، ندا بھی کرنی نے، مشکل دے اندر، پریشانی دے اندر، دکھ دے اندر، تکلیف دے اندر تو اللہ دے سامنے کرنی نے۔ اللہ کریم فرماندا فدعوہ مخلصین لہ الدین، فرمایا کہ جویں اللہ خالص نعمتاں دیون والا ہے، سور و پکار بھی خالص کیتی کرو تا اللہ دے سامنے کیتی کرو۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تواڈے سامنے ہونا خطاب فرمان گے مقرر قرآن استاد مکرم